اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی گہرا پیوند لگے ہوئے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہے اور زبان پر کلام اللہ شریف کا ورد جاری ہے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے، ایک دفعہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت حسین کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد نبوی میں تشریف لائی اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ اے خدا کے رسول برحق، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے روٹی تناول فرمائی اور فرمایا، اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک دفعہ حضور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بہت دلگیر ہوئی اور رونے لگی۔ اتنے میں حضور کے غلام حضرت ابو رافع پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ماجرا سنایا تو بولے، حضور نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت فروخت اصحاب صفا کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا تو سیدہ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ جناب مرتضیٰ نے فرمایا، اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدۃ النساء نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، میرے باپ نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرات ابو ایوب انصاری کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ انہوں نے فوراً کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھا، پھر ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنوائے اور سالن پکوایا۔ دسترخوان بچھایا گیا تو حضور نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ فاطمہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ سے پوچھا، 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں ان سارے کو ہی راہ خدا میں دے دوں۔
حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے، حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج کا کچھ حصہ لے کر پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا تھا ہی کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دستے سوال دراز کیا، وہ سب کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس سارے گھر کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔